अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब रबानी। अपने डिजिटल चैनल पे नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 24 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप तमाम नाजरीन का शुक्रिया। आपने 2000 सब्सक्राइबर्स कम अरसे में मुकम्मल करने में बहुत हेल्प की। अब हम 3000 सब्सक्राइबर्स के सफ़र पे जा रहे हैं। बहुत जल्द आपकी मदद से 3000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अच्छा जी, डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले दिनों में ईरान में जो हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया पे जो हमला हुआ उसकी कुछ तफसीलात आई हैं। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये कोई ड्रोन हमला नहीं था और ना कोई शूटिंग का वाकया था। एक निहायत ही महफूज बिल्डिंग के अंदर, शहर के बेहतरीन हाई सिक्योरिटी एरिया में, एक अपार्टमेंट के अंदर इस्माइल हनिया को रखा गया था, जो उनकी रिहाइशगाह थी, जो कि तेहरान के मेहमान हुकूमत के वो मेहमान थे। रात 2 बजे का वक्त था जब सामने के घर से गालिबन आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से लैस एक छोटा सा मिसाइल फायर किया गया। कहा जा रहा है कि वो जहां इस्माइल हनिया रिहाइश पजीर थे, जहां वो रिहाइश थी उनकी, उसके साथ ही पासदारान इनकलाब का एक बिल्डिंग थी या क्वार्टर था। उसके एक क्वार्टर में, एक कमरे में वो मिसाइल नस्ब किया गया था, और कहा जा रहा है कि वो 2 माह से उसकी तनसीब हुई हुई थी। हैरत की बात है कि ईरान के शहर तेहरान के अंदर जो है 2 माह से वो जो मिसाइल नस्ब था, और वो पासदारान इनकलाब की बिल्डिंग में, उनके दफ्तर में नस्ब था। ये ईरान की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। समझ से बालातर है कि ये किस तरह हो गया कि 2 माह से एक मिसाइल एक बिल्डिंग के अंदर नस्ब किया गया, वो भी पासदारान इनकलाब के दफ्तर से, जो कि उनके इनकलाब की, ईरान की एक जमात है, तंजीम है। लेकिन हुकूमत ईरान को और इंटेलिजेंस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को और इदारों को नहीं पता चला। वो कहा जा रहा है कि वहां से वो फायर किया गया, और जिससे वो कमरे में मौजूद थे, लेकिन जब वो फायर किया गया तो वो वहां जाके गिरा, और उससे उनका वो और उनके जो मुहाफिज हैं वो भी शहीद हुए। और इस मिसाइल को कहा जा रहा है कि इसराइल ने तेहरान में जो है नस्ब करवाया था। समझ से बालातर है कि इतनी हाई सिक्योरिटी में और हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर इसराइल ने किस तरह वो मिसाइल जो है नस्ब करवा दिया। जाहिर है अब उन्होंने ही करवाया, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, क्योंकि हम तो इब्तदाई रिपोर्ट्स के बारे में ही बात करेंगे और उसी पे अपना एनालिसिस करेंगे। लेकिन उनकी हाई सिक्योरिटी पे ये सिचुएशन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा जी, मजीद इसकी जो डिटेल हैं वो आना अभी बाकी हैं। हतमी रिपोर्ट जब आएगी तो उस पर फिर एनालिसिस करेंगे कि आया कि ये इसके पीछे ये कौन और किस तरह मुलव्वस है, और वो मिसाइल आखिर किस तरह वहां तक पहुंचा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि पिछले दिनों डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो जो बाहर बैठ के व्लॉग कर रहे हैं, और व्लॉग पे हर तरह की बदतमीजी, तूफान बदतमीजी, जो गंदी और गलीज जबानें बैठ के वहां इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए उनके भाई को कहा जा रहा था कि अगवा कर दिया गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर किया गया उनके अगवा का। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनके बड़े गैर मामूली रिमार्क्स थे उस केस की सुनवाई में। उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डॉक्टर शहबाज के मौकवी भाई गुलाम शबीर को 6 अगस्त तक बाजियाब करवा के अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। आज का अदालती ऑर्डर जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने भी रखने की हिदायत कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि अगर हम सख्त ऑर्डर कर दें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। स्टेट काउंसिल साहब, मेरे पास चैम्बर में आने में अपनी डिग्री आपको दिखा
دوں گا، اصل ہے آ جانا، میں آپ کو خود دکھا دوں گا، آپ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پرانی ہائی کورٹ کی عمارت میں میری ڈگری بھی دیوار پہ لگی ہوئی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے مزید کہا کہ اسٹیٹ کونسل نے اس ریمارکس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق جو ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے، وہ ہماری حراست میں نہیں ہیں۔ آئی ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق جو ہے غلام شبیر ان کے پاس نہیں ہے، جبکہ ایم آئی نے معلومات لے کر رپورٹ پیش کرنے کے لیے وقت مانگا، اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دیا۔ تو پھر جسٹس میاں گول حسن نے جواب دیا کہ پہلے بندہ اٹھانے کے لیے ایس ایچ او کو کہا جاتا تھا، اب حکومت پاکستان خود پالیسی کے مطابق یہ کام کرتی ہے۔ چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد اس کیس میں کیا کر لیں گے؟ پھر ہم نے تو ان کے ہی خلاف آرڈر کرنے ہیں، ان کو ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی موٹی کھال ہے کہ وہ عدالت کے کسی آرڈر کو نہیں مانتے، پھر عدالتیں کیا کر سکتی ہیں؟ اچھا جی، غلام شبیر کے وکیل نے بتایا کہ شہباز گل نے بتایا ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ ان سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی اسلام آباد میں ہمارے پاس ہے، اگر عمران خان کے حق میں ولاگ کرنا نہیں چھوڑو گے تو تمہارے بھائی کو چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ اچھا جی، پھر میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیے کہ وزارت دفاع کی کیا ہمت ہے کہ ان معاملات میں جائے، آج کا عدالتی آرڈر جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھا جائے، آئی جی کو کہنا تو بے فائدہ ہے، وزیر بھی کیا کر سکتے ہیں، یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ بڑے غیر معمولی اور بڑے سخت ریمارکس دیے۔ اس کے بعد انہوں نے مکالمہ کیا وزارت داخلہ کے نمائندے کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ بندہ تو گارنٹی دے کر باہر نکل آئے گا، لیکن عام ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ باتیں سیکرٹری داخلہ خرم آغا کو بتائیں، اور اگر میرے اثاثوں کی تفصیلات چاہیے تو میں وہ بھی دے دوں گا۔ یہ بڑے غیر معمولی ریمارکس تھے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے دیے، لیکن بات وہی ہے کہ شہباز گل جو کہ باہر امریکہ میں بیٹھ کے ولاگز پہ ولاگز کرتے جا رہے ہیں، ہمت ہے تو عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان میں خود ہیں، اپنی فیملی کو کیوں پریشانی میں ڈال دیں؟ سمجھ نہیں آتی کہ اپنی فیملیوں کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، پورا خاندان آپ کے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے ان کو، لیکن آپ اگر اتنے جو ہیں تو آپ باہر آئیں اور امریکہ سے آئیں پاکستان اور کیسز کا سامنا کریں، اور عمران خان کا ایک لائلٹی اگر آپ کی ہے عمران خان کے ساتھ تو وہ صحیح معنوں میں دکھائیں تاکہ پتہ چل سکے۔ اچھا جی، ماہرنگ بلوچ کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آخر ان کے معاملات کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں۔ آج میرے چند دوست ایران سے زیارات کے سلسلے میں جو گئے ہوئے تھے وہ آج واپس آئے ہیں، وہ پچھلے 3 سے 4 دنوں میں کفتان بارڈر پہ پریشانی کا سامنا تھا ان کو، اور وہ اسی بلوچ کمیونٹی کی طرف سے جو کیے جا رہے تھے دھرنے اور احتجاج جو کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں نے آج ان سے تفصیل سے بات کی، تو انہوں نے مجھے وہاں کی صورتحال بتائی جو کہ بہت گمبھیر صورتحال تھی اور اتنی غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ ماہ رنگ بلوچ آخر چاہتی کیا ہیں؟ وہ ان کے پیچھے آج وہ بلوچ قوم کی لیڈر بن کے ابھری ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بلوچ قوم کو لیڈ کر رہی ہیں۔ ان کا اصل معاملہ جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ظاہر ہے مسنگ پرسن والا معاملہ تو ان کے ساتھ شروع سے ہی ہے اور وہ رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، وہاں وہ میرے جو دوست ہیں آج وہ ایران سے زیارات کے سلسلے میں جو واپس آئے آج، اور ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے پچھلے 3-4 دن جو وہ ضلالت کے گزارے انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح وہاں عورتوں نے یہ تک کہا، مہرنگ بلوچ نے یہ کہ افواج پاکستان کے نمائندوں سے یہ کہا کہ اگر ہمارے مسنگ پرسن جو ہیں وہ اگر اس دنیا میں موجود اب نہیں ہیں اور ان کی اگر قبریں بن چکی ہیں تو کم از کم ان کی قبروں کا پتہ تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کا سوگ منا سکیں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنی عدت پوری کر کے وہ اپنے آگے نکاح کر سکیں اور اپنا سہارا ڈھونڈ سکیں، جو ان کے سہارے پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کا خاوند جو ہے یا جو بچے ہیں وہ ان کے باپ جو ہے وہ واپس آ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کے جو نوجوان تھے وہ کسی قسم کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان مسنگ پرسنز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ظاہر ہے ایسی کیا کہا جاتا ہے، اب سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ سیکیورٹی فورسز والے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور
خدا نخواستہ ان کے ساتھ ان کی ٹارگٹ کلنگ کر دیتے ہیں یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بلوچ خاندان کی اپنی ہی معاملات ہیں اور وہ اپنے قبائلی معاملات سے میں الجھے ہوئے، لیکن ان کا بدنام جو وہ کرتے ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کے سیکورٹی فورسز کو کرتے ہیں۔ مہرنگ بلوچ کا جو سب سے بڑا ایک اور معاملہ یہ ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ جو گوادر میں آگے آنے والے 1-2 دنوں میں جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا جا رہا ہے، جس کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے، کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کو رکھا گیا ہے نوکریوں کے لیے، وہ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں رکھا گیا، مقامی لوگوں کو نہیں رکھا گیا، اور مہرنگ بلوچ کا مسنگ پرسن کی جو ہے واپس لانے کے علاوہ بھی یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہاں پہ جو گوادر پورٹ پہ اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو جابز کے لیے رکھا جائے وہ بھی بلوچی لوگوں کو رکھا جائے اور وہاں کے قبائلی لوگوں کو جو مقامی لوگ ہیں وہاں کو رکھا جائے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو ہے باہر کے لوگوں کو اور باہر کے جو صوبے ہیں وہاں کے لوگوں کو رکھا جا رہا ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، یا اگر اس طرح حکومت نے کیا تو یقیناً یہ واقعی ایک اپنے آپ میں ایک غلط بات ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو پریفرنس دینی چاہیے جو کہ غریب قبائلی لوگ ہیں اور ان کا جو ہے چل سکے روزگار۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ایک چھوٹے سے مسئلے کو ایشو بنا کے چلیں، مسنگ پرسن والا بہت بڑا معاملہ ہے، آپ اس کو بھی جو ہے کر کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے اداروں کو آپ نشانہ بنائیں اور وہاں کے فوجیوں کی گریبان تک پکڑیں۔ لیکن پاک فوج کی ہمت کو سلام ہے اور ان کے جذبے کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنے پاکستانی سمجھتے ہوئے انہوں نے ان پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا، کوئی گولیاں نہیں برسائیں، جبکہ آگے سے سیدھے فائر کیے جا رہے تھے اور اتنے سخت قسم کے دھرنے احتجاج اور ان کو گالیاں بکی جا رہی تھی پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے اداروں کو اور پاک فوج کے نوجوانوں کو۔ لیکن ان کی ہمت کو داد ہے اور ظاہر ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ محبت اور وفاداری کا ثبوت دیا کہ انہوں نے پاکستانیوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ اچھا جی، دوسری طرف بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے جو میڈیا سے بات کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جیل میں مجھے دوسری دفعہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوا ہوں اور فریج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے میرا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ نیب نے توشہ خانہ ریفرنس 2 کر کے اپنے ہی قانون کے خلاف ورزی کی ہے۔ پہلے ریفرنس میں کہا ہار کی قیمت کم کروائی، دوسرے میں بھی یہی الزام لگایا۔ پہلے ریفرنس میں بھی انعام شاہ وعدہ معاف گواہ تھا، نئے ریفرنس میں بھی وہی وعدہ معاف گواہ ہے۔ بنی گالہ کیمپ آفس کے تمام اخراجات میں خود برداشت کرتا تھا۔ نیب ریفرنس سے بری ہونے کے بعد محسن نقوی چیئرمین نیب تفتیشی افسران سمیت جھوٹے بیان دینے والوں پر میں کیس کروں گا۔ عمران خان نے مزید یہ کہا کہ پہلا ریفرنس جس ہار پہ بنایا گیا نیب کو نہیں پتا، وہ ہار ہمارے پاس ہے۔ 18 مارچ کو بنی گالہ رہائش گاہ پر چھاپے سے قبل تمام قیمتی اشیاء وہاں سے محفوظ جگہ منتقل کر دی گئی تھی۔ جس ہار پر مجھے سزا دی گئی، میں نے غلطی سے بتا دیا کہ وہ ہار ہمارے پاس موجود ہے۔ ہار میرے پاس موجود ہونے سے نیب پھنس گئی تھی، اس لیے مجھے جلدی میں سزا سنا دی گئی۔ اچھا جی، انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے، کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلی۔ یہ ساری اخلاقی قوت سر سے اتار کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ماضی کی طرح دوبارہ عدالتوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے جو کچھ کہا وقت نے اسے سچ ثابت کر دیا۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کی اپنی ہر شرائط پہ ابھی تک قائم ہوں اور ڈیل کا جو کوئی تاثر ہے میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات صرف 2 شرائط کی بنیاد پر کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آئین کے دائرہ کار میں رہ کر مذاکرات ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ میرے چوری کیا گیا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے۔ مذاکرات انہی سے کروں گا جن کے پاس اصل طاقت ہے، یعنی کہ ان کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ حکومت سے مذاکرات کرنے سے ان کی حکومت چلی جائے گی۔ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ جو ہے یہ ساری گفتگو جو ہے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صحافی نے سوال کیا کہ فوج نے کہا ہے کہ آپ عوام کے سامنے معافی مانگیں، کیا آپ معافی مانگیں گے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ ان کو میرے سے معافی مانگنی چاہیے، ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے رینجرز نے اغوا کیا ہے۔ اچھا جی، پھر صحافی نے کہا کہ محمود خان اچک زئی نے انکار کیا ہے کہ وہ آپ کی جانب سے فوج سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ عمران خان نے
कहा कि महमूद अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा गया, ना कि अफवाज पाकिस्तान से। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि आप गुज़िश्ता समात पर दिए गए अपने बयान से यू टर्न ले रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मदर ऑफ यू टर्न तो वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दो का नारा लगाया और उस पे कारबंद है। हुकूमत का भी कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर गलत किया। आइन में कहाँ लिखा है कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना जुर्म है? जी इमरान खान, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਚਕਿਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇhtਜਾਜ ਪੁਰਅਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ اخلاقیات ਦੇ ਇਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ रह के अपने मुतालबात जो हैं हुकूमत को पहुंचाए जाते हैं ताकि आपकी बातों को सुना जा सके, समझा जा सके और फिर वो आपके जो है मुतालबात पूरे भी किसी हद तक किए जा सके। लेकिन आपने अपने नौजवानों को तशद्दुद पे उभारा, इस्लामी टच दे दे के, इस्लामी तालीमात की गलत तशरीह करके उनके अंदर जिहाद का जज्बा भरा, जिससे नौजवानों को आपके अलावा कोई जमात नजर नहीं आती, आपके अलावा कोई लीडर नजर नहीं आता। इस वक्त आपके यंगस्टर आपको अमीरुल मोमिनीन तक कहने को तैयार हैं। खुदा न खास्ता वो पता नहीं आपको क्या क्या समझ रहे हैं और पता नहीं कल को कौन सा दावा आप कर दें और वो उस दावे की तस्दीक भी कर दें। आपको ये चाहिए था कि आप पुरअमन एहतजाज करते। समझ नहीं आती आप किस बात की बात करते हैं। आपको जब सुप्रीम कोर्ट में आपकी सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाएंगी तब आपका क्या जवाब होगा? अब आपको अपनी हार नजर आ रही है और आपको फ्यूचर आपको अंधेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि वाजह है कि जब आपके भांजे हसन नियाजी ने कोर कमांडर हाउस के सामने गाड़ी पे खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान की यूनिफॉर्म की जो है पतलून लहलाकर गालियां निकालियां अफवाज पाकिस्तान पे जो है इल्जाम तराशियां की, और यास्मीन राशिद ने उनको ये उभारा और उनको इस तरह तनसीबात पे हमले करने की जो है उनकी तरफ रागिब किया, और सानिया 9 मई जैसा दिल खराश वाक़या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पेश आया। आपको समझ नहीं आती इस बात की, अभी भी आप अपनी अना की तस्कीन के लिए अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान आपसे माफी मांगे, एस्टेब्लिशमेंट आपसे माफी मांगे, वो आपके सामने माफी मांगे कि जैसा कि आप समझते हैं कि उन्होंने गलत किया, जबकि आप अपने किए पे शर्मिंदा ही नहीं हो रहे। थोड़ी सी आप में अगर शर्म बाकी है और हया बाकी है, और अगर आपके अंदर पाकिस्तान के मोहब्बत और इदारों का एहतराम बाकी है, तो आपको वाकईतन टीवी पे आके कौम से माफी मांगनी चाहिए। और फिर आपके लिए यही मैदान है, जमहूरी इकदार की कदर, जमहूरी इकदार को देखते हुए आप आए, डेमोक्रेसी करें, पॉलिटिक्स करें और अपने सही तरीके से अपनी सियासत को चलाएं और अपना तर्ज सियासत तब्दील करें, और नौजवानों की गलत जहन साजी को उनकी जहन साजी पे भी माफ़ी मांगे, नौजवानों से माफ़ी मांगे कि किस तरह आपने उनको गलत डील किया और उनको गलत लीड किया और उनको पाकिस्तान का बागी बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरत उनके दिलों में डाल दी और दिमागों में डाल दी कि आज जिस फौज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को हर मुहब्बे वतन जब देख ले तो फूलों की पत्तियां निछावर करता है और उनको सैल्यूट पेश करता है उनकी खिदमत पे। वो अगर सरहदों पे खड़े हैं अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए और अपनी जान हथेली पे लेते हुए आज हम आज़ादी राय से अपनी राय दे रहे हैं और खुलेआम अपनी बात का इजहार कर सकते हैं और रातों को अगर चैन की नींद सो सकते हैं, तो इसका वाहिद जरिया आप नहीं है, सियासत नहीं है, हुकूमत वक्त नहीं है, ये हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी पाक फौज है, जिनके बॉर्डर पे खड़े होने की बदौलत आज हम रातों को सुकून की नींद सोते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।